ذہنی ورزش بن گیا، جوا اولمپیاڈ کا حصہ بن گیا۔ باقاعدہ اولمپیاڈ ہوتا ہے نا جس کا جو ہے وہ شطرنج کا، وہاں شرطیں نہیں لگتی ہیں، وہاں پر شرطیں نہیں لگتی ہیں۔ آج دنیا میں تقریباً 90-95% علاقوں میں شطرنج جوئے کے طور پر نہیں کھیلا جاتا، یا تفریح تباہ کے لیے کھیلتے ہیں یا ذہنی ورزش۔ آج کل تو یہی کہا جاتا ہے نا، اس سے صاحب ذہن کھلتا ہے، فکری ورزش ہے، فلاں ہے، اسپورٹ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ کیا ہے۔ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ اگر میں اب ان کی عبارت پڑھ کے سنا دوں زیادہ بہتر ہے تاکہ خیانت نہ ہو جائے ان کی باتوں میں۔ آیت اللہ خامنئی، میں پہلے ان کے فارسی عبارت پڑھتا ہوں پھر آپ ان کو اردو ترجمہ کرتا ہوں۔ اگر بے نظر مکلف شطرنج در حال حاضر آلات قمار محسوب نہ شود، در این صورت بازی با آن بدون شرط بندی اشکال ندارد۔ مکلف یعنی ہم آپ، مکلف یعنی ہم آپ مسلمان مومنین یہ کہے جاتے ہیں جن کو اللہ نے کچھ چیزیں واجب کی کچھ چیزیں حرام کی، ان پر کہلاتے ہیں مکلف۔ اگر مکلف کی نظر میں شطرنج جوئے کا ذریعہ نہ ہو، اب دنیا میں اس کو جوئے کا ذریعہ نہ مانا جاتا ہو اور وہ خود بھی جوئے کے طور پر نہ کھیلے، دو شرط، خود جوئے کے طور پر نہ کھیلے اور کہیں جوئے کے طور پر نہ کھیلا جاتا ہو۔ عام طور سے کہ وہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے کھیلتا اس کو نہیں لایا جاتا، عموماً تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ یہی مسئلہ آیت اللہ سیستانی کا بھی ہے۔ میں آیت اللہ سیستانی والا بھی پڑھ دوں آپ کے لیے۔ آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا گیا، پہلے سوال سن لیجئے، میں دونوں پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے سارے فقہا کا تیار لکھا ہوا ہمارے پاس ہے، 4 صدی ہجری سے لے کر کے آج تک شیخ مفید نے کیا کہا، شیخ صدوق نے کیا کہا، سید مرتضیٰ نے کیا کہا، شیخ طوسی نے کیا کہا، شہید اول نے کیا کہا، شہید ثانی نے کیا کہا، سید سالار نے کیا کہا، وغیرہ وغیرہ، ساری پوری ایک لسٹ ہے۔ غائب سے بچ اتنا نہ حوصلہ آپ لوگوں کے پاس ہے نہ ٹائم ہے۔ آپ کا ڈیوٹی تو یہ ہے کہ آپ جس کی تقلید میں اس کا مسئلہ کیا ہے آپ یہ جانیں، ورنہ ساری چیزیں سن کر کے کوئی خاص فائدہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ بتا دوں کہ آیت اللہ خامنئی نے صرف نہیں کہا ہے۔ سوال ہے، اگر بازی با شطرنج به عنوان یک علم، ہنر و یک ورزش فکری انجام شود، اگر کوئی شطرنج کھیلتا ہے علم کے طور پر، ذہنی ورزش کے طور پر، فکر کو جلا بخشنے کے لیے کوئی شطرنج کھیلتا ہے، و مسلماً ہیچ گنا قمار یا شرط بندی ہم درکار نہ باشد، کوئی شرط نہ ہو، کسی قسم کا جوا نہ ہو، آیا اشکال وجود دارد، کیا یہ کھیلنا حرام ہے؟ جواب، بازی با شطرنج جائز نیست، شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہے، بلی اگر، اگر، اب یہ اگر سنیے گا، اگر احراز شود ہیچ کجا بازی با برد و باخت مالی با ان معمولاً انجام نمی شود، لیکن اگر آپ کے پر یہ بات ثابت ہو جائے گی، اب دنیا میں کہیں بھی عام طور سے شرط اور پیسہ لگا کر کے اسے جوئے کے طور پر نہیں کھیلا جاتا، بازی با ان جائز خواہد بود، ایسی صورت میں شطرنج کا کھیلنا جائز رہے گا۔ کیا فرق ہوا آیت اللہ خامنئی آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں؟ ایک ہی ہو گیا نا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ البتہ آخر میں جملہ لکھا ہے انہوں نے، ولی ظاہراً انفراد محقق نیست، لیکن بظاہر ابھی یہ ثابت نہیں ہو پایا ہے کہ دنیا میں کہیں یہ جوئے کے طور پر عام طور سے نہیں کھیلا جاتا ہے۔ آقا خامنئی نے بھی نہیں کہا کہ نہیں کھیلا، انہوں نے کیا کہا، اگر آپ کے لیے ثابت ہو گیا، بھئی اگر آپ نے چاند دیکھ لیا ہے تو آپ تو عید منائیں گے نا،
آپ کی بات پر ہم بھروسہ کریں نہ کریں وہ الگ سی بات ہے. تو اگر آپ کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی، آپ نے تحقیق کیا، پتہ چلا کہ دنیا میں اب کہیں بھی شطرنج جوئے کے طور پر، کیسینو جہاں جوا کھیلا جاتا ہے، جوا خانوں میں شطرنج نہیں ہے. جوا خانوں میں شطرنج نہیں ہے. اولمپیاڈ کا حصہ ہے شطرنج، اسپورٹس کا حصہ ہے شطرنج. آپ کی تحقیق نے یہ بتایا. تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ جائز ہے آپ کے لیے، بشرطے کہ آپ بھی جوئے کے طور پر نہ کھیلیں. تو شطرنج اگر قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں جوا حرام قرار دیا گیا. ائمہ علیہ السلام کی جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، البتہ پھر عرض کرو قرآن و حدیث کو گہرائی سے سمجھنا اور مسائل کو نکالنا یہ مجتہد کا کام ہے، فقیہ کا کام ہے. ہمارا یا تو ہمارا اتنا علم ہو جائے تو ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہی پھر پیش نہیں آئے گی، پھر تو آپ جا کر کے خود ہی دیکھ لیں گے. ورنہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان حضرات کی باتوں کو سننا، ماننا جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، جو امام کے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کلیئر ہو گیا آپ کا موضوع؟ جی ٹیسٹ ٹیوب بیبی. جی میں ذرا سا بچوں کے لیے بتا دوں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے کیا ان کی مراد ہیں. وہ زن و مرد، عورت مرد کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے، پرورش پاتا ہے، نطفہ وہیں کے اوپر پروان چڑھتا ہے. لیکن سائنس کی ترقی کے بعد ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر اسپرم لے کر کے، باپ کا اسپرم لے کر کے ماں کے رحم سے باہر، کیونکہ بہت ساری خواتین وہ ہوتی ہیں جو جن کے رحم میں بچے کو پروان چڑھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو ان کے اسپرم کو لے کر کے رحم سے باہر اس کو خاص حالت میں رکھ کر کے اسے پروان چڑھاتے ہیں. جب وہ ایک مرحلے تک پہنچ جاتا ہے تو دوبارہ ماں کے رحم میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے. یہ ہے ٹیوب بیبی. یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ خود یہ جائز ہے، مگر اس کے سلسلے میں ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے. مثلا اسپرم جو حاصل کرنا ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے یا حرام طریقے سے؟ اگر حرام طریقے سے اسپرم حاصل کیا جا رہا ہے تو وہ خود حرام ہو جائے گا. پھر یہ جو نقل و انتقال ہو رہا ہے، رحم میں ڈالنا وغیرہ، یہ نامحرم اس میں بیچ میں تو نہیں آیا ہے. اب ایک ڈاکٹر صاحب خود ڈاکٹر ہیں، ان کی بیوی ہیں، وہ اپنی بیوی کے رحم میں داخل کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اصل جو ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں کوئی اور دوسرا حرام کام انجام نہ پا سکے. اور کوئی سوال؟ 11:15 بج رہے ہیں. ہم تو خیر بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ ہمیں نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے. آپ صبح تک بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ، اور بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے. محمد وآل محمد صلی اللہ صلی اللہ. یہ جلسہ ختم کرنے والی صلوات تھی یا جاری رکھنے والی؟ جی اور کوئی صاحب ہوں تو سوال پیش کریں اپنا. آیت اللہ سستانی کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہو، چونکہ دیکھیے مسائل جو آغائے سستانی یا مراجع کرام سے پوچھے جاتے ہیں، ایک تو توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے، یا یہ جو ہے منہاج الصالحین جو ان کی اور بڑی کتاب ہے اس میں لکھا ہے. کچھ استفتاءات ہوتے ہیں، سوالات کیے جاتے ہیں. اگر آپ نے سوال کیا تو آپ ہی کے پاس جواب آئے گا نا، میرے پاس تھوڑی آئے گا. آپ نے سوال کیا تو جواب آپ کے پاس ہے، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہے؟ 2 سال کی بچی سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سال کی بچی ہو یا 3 سال کی ہو، 4 سال کی ہو، ہمارے ہاں عقد کی اجازت ہے، ولی کی اجازت سے نابالغ کی شادی. اصل کہ یہ نابالغ، اب وہ 2 سال اور 5 سال اور 6 سال کے قید نہ لگائیے. نابالغ لڑکی نابالغ ہے، لڑکا بھی نابالغ ہے. آیا ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟
ہاں ولی ان کا نکاح کر سکتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد ان کی اجازت شرط ہوگی۔ اگر یہ اجازت دیں گے تو وہ شادی معتبر مانی جائے گی، اگر اجازت نہ دیں گے تو وہ کالعدم ہو جائے گی، طلاق کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے اندر، عقد فضولی۔ ہاں تو یہ عام طور سے سارے ہی فقہا کا مسئلہ ہے۔ اب خصوصاً 2 سال کی، آپ نے 2 سال کی قید لگائی نا، تو ہم نے وہ 2 سال والا کہیں نہیں پڑھا ہے، مگر ہاں یہ پڑھا ہے کہ نابالغ کا نکاح، لڑکا نابالغ ہو یا لڑکی نابالغ ہو، ولی اس کا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر ان لوگوں نے اپنے ولی کے انتخاب کو اچھا مانا، تائید کیا کہ ہاں بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، تو ہو گیا نکاح، اس میں کوئی نکاح دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی نکاح جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا۔ لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اپنے دادا کا یا اپنے والد کا یہ قدم قبول نہیں ہے، تو بغیر طلاق کے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ نہیں، نکاح تو ہو جائے گا، مگر وہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ نہیں قائم ہوگا، وہ بالغ ہونے کے بعد ہی ہے۔ محرم ہو جائیں گے، محرمیت ہو جاتی ہے، آپ کا سوال کیا یہ مجھے بتائیے۔ آغا سیستانی خاموش ہیں یا بول رہے ہیں، یہ تو سوال نہیں نا آپ کا، وہ سوال کیا ہے آپ کا؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیے جواب نہ کرنے کا نہیں دیا جاتا، جواب کرنے کا دیا جاتا ہے۔ ہم بہت سارا کام نہیں کرتے، ہم بہت سارا کام نہیں کرتے، ہم ابھی تک یہ جو ہے بہت سارے شہر آپ کے کھمبات نہیں گئے ابھی تک ہم، کہ مجھے آپ کھمبات کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ہاں اگر احمد آباد آئیں تو یہ آپ پوچھ سکتے ہیں احمد آباد آپ کس لیے آئے ہیں؟ نہ تو بہت سی چیز نہیں نہ کرتے نا ہم لوگ۔ خون کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اگر جو صاحب ان سے پوچھیں کہ خون کا ماتم کیوں کریں، کوئی نماز کیوں نہیں پڑھتے، سوال صحیح ہے، اس لیے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اللہ نے نماز پڑھنا واجب قرار دیا، نماز نہیں پڑھ، سوال تو ہوگا نا، اب نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے، حج کیوں نہیں بجا لاتے، علم حاصل کرنے کیوں نہیں جاتے؟ یہ سارے سوالات ہیں کیونکہ ان کا حکم ہے۔ اب آپ سوال کریں کہ موبائل آپ کیوں نہیں خریدتے ہو، نہیں خریدتے، بھائی کون سی بڑی بات ہو گئی، حکم کوئی ہے خریدنے کا موبائل؟ تو جو سوال یہ کرتا ہے کہ آپ خون کا ماتم کیوں نہیں کرتے، ہمیں اس سے پوچھنا ہے کیوں کریں۔ اگر کسی امام نے حکم دیا ہے تو بالکل ظاہر سی بات ہو، ہم نہیں کرتے تو گناہ کر رہے ہیں۔ معصوم کا اگر حکم ہے کہ خون کا ماتم کرو اور ہم نہیں کرتے، اس کا مطلب ہم معصوم کی مخالفت کر رہے ہیں، گناہ ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں، معصوم نے کچھ نہیں کہا۔ اب آپ سے کرے آپ خون کا ماتم کیوں نہیں کرتے، ہم آپ سے پوچھیں کہ آج آپ نے لال کپڑا کیوں نہیں پہنا؟ ایک منٹ میں ان سے تھوڑا سا بات کر لو پھر آپ تک آتا ہوں۔ جو سوال ہے وہ سوال پورا واضح ہو جائے نا۔ آپ سے پوچھیں کہ آپ لال کپڑا کیوں نہیں پہنتے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک آدمی لال کپڑا پہنے دکھ رہے گا اور آخر میں تھوڑا سا کامل لال نہیں ہے، تھوڑا لال سے ملتا جلتا ہے، کیوں نہیں پہنتے؟ ہاں ہمارے یہاں 18 عید غدیر کو بہت سارے لوگ پورا لال پہنتے ہیں، امامہ بھی لال پہنتے ہیں، امامہ بھی لال پہنتے ہیں۔ اب وہ آئے ہیں، کیا ہو گیا بھائی، یہ سادات نقوی کو ہو کیا گیا ہے؟ نقوی سادات کیا سنی انی ہو گئے ہیں؟ یہ کیوں نہیں لال کپڑا پہنا؟ آپ پوچھیں گے صاحب کیا لال کپڑا پہننا شیعت کی پہچان ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کس امام نے کہا ہے؟ کس معصوم نے کہا ہے؟ کیونکہ جو اہل بیت کہیں، خدا کہے، قرآن کہے، وہی نا اسلام ہے۔ ہمارے آپ کے بنائے سے تو شیعت ہی نہیں بنتی، تو کیوں کریں خونی ماتم؟ جواب انہیں دینا۔ جی آپ کیا فرما رہے تھے؟ ہے ان کا
فتویٰ ہے کہ خونی ماتم جائز نہیں. آپ کا یہ جو سوال کیا ہے؟ کس بنا پر؟ سوال ان کا یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی نے خونی ماتم کو حرام قرار دیا ہے. کس بنا پر؟ کس لیے حرام قرار دیا؟ خونی ماتم کیوں حرام قرار دیا ان کی تقریر میں موجود ہے. جس تقریر میں انہوں نے خونی ماتم کو حرام قرار دیا ہے اسی تقریر میں انہوں نے کہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خونی ماتم کو اسلام دشمنوں نے اسلام کے خلاف حربہ بنا لیا ہے. یہ ماتم وہ دنیا کو دکھاتے ہیں اور دکھانے کے بعد کہتے ہیں دیکھو یہ کتنی وحشی قوم ہے. سویلائزیشن، علم، تمدن، عقل سے دور ایک جنگلی لوگ ہیں. اور جنگلیوں کو انسان بنانا تو ذمہ داری ہے نا. ہم جا کر کے ان کے ملکوں پہ قبضہ کریں گے تاکہ ان کو ہم عقل سکھائیں. اپنی قوم کو جب وہ یہاں پر آ کر کے حملے کرتے ہیں تو اپنی قوم کو مطمئن کر دیتے ہیں، کیونکہ ٹیکس تو قوم دیتی ہے نا، ٹیکس تو قوم دیتی ہے. انہیں مطمئن کر دیتے ہیں کہ ہم جو جا رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اگر ہم نے عراق پہ قبضہ کر لیا، اگر ہم نے افغانستان میں یہ کیا اور سیریا میں یہ کیا تو تاکہ ان جنگلیوں کو انسان بنانا ہے ہمیں. مذہب شیعہ جو منطقی ترین مذہب ہے، جس کی بنیادی لاجک پر ہے، عقل پر ہے. مذہب شیعہ جس کا قانون یہ ہے کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جس چیز کا حکم عقل کر دے شریعت بھی وہی کہتی ہے. اس قوم کو عقل سے پیدل قوم قرار دیا جا رہا ہے، بے منطق لاجک نہ رکھنے والی قوم. یہ اس قوم کی بدنامی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے افراد شیعہ ہونا چاہتے تھے مگر ان کو یہ دکھا کر کے شیعت سے دور کیا گیا. مرحوم علامہ عسکری، علامہ سید مرتضی عسکری 90-95 سال کی عمر میں ان کا انتقال، اور شاید یہ جو ہے 100 سال کے ہو گئے ہوں. بڑا کام کیا، بڑی خدمات کی، بڑی کتابیں لکھی ہیں شیعت کی دفاع میں. بہتوں کو انہوں نے شیعہ بنایا، بڑے خدمات ہیں. ہندوستان کے کسی بھی عالم سے آپ ان کا نام پوچھیں تو احترام سے ان کا نام لے گا. جس وقت آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ خونی ماتم کے سلسلے میں آیا، انہوں نے بیان دیا، شکریہ ادا کیا آیت اللہ خام. کہا کہ ہم جب شیعت کی تبلیغ اور ترویج کرتے تھے سب سے بڑی مشکل ہمارے لیے یہی آ جاتی تھی. ہم شیعت کی تمام دلائل تو پیش کے یہاں آ کر کے معاملہ پھنس جاتا تھا کہ یہ خونی ماتم کی لاجک کیا ہے، کیوں آپ خونی ماتم کرتے ہیں. تو خونی ماتم جب دنیا میں منعکس کیا جاتا ہے نتیجے میں شیعت بدنام ہوتی ہے. اگر ائمہ علیہم السلام نے خونی ماتم کا حکم دیا ہوتا تو کوئی بدنام کرے یا خوشنام کرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. امام نے ہمارے حکم دے دیا، ہمیں کرنا ہے، دنیا کیا کہتی ہے بھڑ میں جائے. امام نے کچھ نہیں کہا ہے، نہ امام نے خود کیا ہے. امام زین العابدین سے بڑا کوئی عزادار ہو سکتا ہے؟ ائمہ طاہرین علیہم السلام، امام رضا سے بڑا کوئی عزادار ہے؟ جیسے ہی محرم کو چاند نظر آتا تھا امام کی آنکھوں سے آنسو جاری. پورا محرم کوئی ان کو یہ جو ہے مسکراتے نہیں دیکھتا تھا امام کو. ان سے بڑا کوئی عزادار ہے؟ انہوں نے قمع لگایا تھا. اس زمانے میں امام رضا روتے تھے جب رونے پر پابندی تھی. قمع لگایا انہوں نے؟ نہیں لگایا. حکم دیا؟ نہیں دیا. ہم لوگوں نے اپنے طور پر شروع کیا اس کو. 100 200 300 سال پہلے تو شروع ہوا ہے نا، یہ ہم لوگوں نے شروع کیا. ٹھیک ہے، شاید اس زمانے میں جن لوگوں نے شروع کیا تھا اس سے مذہب شیعہ کو فائدہ پہنچتا رہا ہوگا، میں نہیں معلوم. ہم ان کے بارے میں کوئی رائے، کوئی فیصلہ نہیں کرتے کہ اچھا کیا تھا کہ برا کیا. امید ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہی کیا ہوگا. ہم آج کے زمانے میں کیونکہ جو کام ایک آدمی کر سکتا ہے اسے دوسرا آدمی چینج بھی تو کر سکتا ہے نا. ہاں، قرآن چینج نہیں ہوگا، اہل بیت کے اقوال چینج نہیں ہوں گے، ان کا حکم چینج نہیں ہوگا، لیکن ہمارے آپ کی بنائی ہوئی رسمیں تو چینج ہو سکتی ہیں نا. ہماری آپ کی بنائی ہوئی رسمیں چینج ہو سکتی ہیں. آج سے 100 سال پہلے پنکھا کہاں تھا؟
بغیر پنکھے کے لوگ بیٹھتے تھے، تو کیا ہم بیٹھے ہیں یہاں بغیر پنکھے کے؟ اب پنکھا لگا لیا۔ 50 سال پہلے اے سی نہیں ہوتا تھا۔ 50 سال کیا، میرے خیال میں شاید یہ جو ہے 20 سال پہلے بھی آپ کے یہاں اس امام باڑے میں مسجد میں اے سی جو ہے وہ نہ رہا ہوگا۔ اب لگ گیا اے سی، کیوں لگا رہے ہیں اے سی؟ نکال باہر پھینکیے۔ نہیں صاحب ٹھیک ہے، ہمارا زمانہ آیا، ہم یہ کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں چونکہ شیعت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اب یہ کہ کیا واقعی آقا خامنہئی نے جو کہا ہے کہ اس سے شیعت کو نقصان پہنچتا ہے، یہ صحیح کہا ہے؟ خب جو ان کے مقلدین ہیں وہ تو ان کی نگاہ میں صحیح ہے۔ ہم فرض کیجیے ہم تقلید نہیں کرتے، ہم کیسے سمجھیں کہ آقا خامنہئی نے صحیح کہا ہے کہ غلط کا؟ بڑا آسان کام ہے۔ آج کل سوشل میٹر جتنا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہترین راستہ کیا ہے؟ سروے کرتے ہیں نا، سوشل سائنس میں یہی تو ہے نا بھائی، سروے کیا جاتا ہے۔ آپ سروے کر لیجئے، جہاں قمع زنجیر لگائی جا رہی ہے اس کی فلم بنا لیجئے۔ فلم بنانے کے بعد مختلف کالجوں میں جائیے، یونیورسٹی میں جائیے، اسکولوں میں جائیے، لوگوں کو اکٹھا کیجئے، فلم دکھائیے اور ایک کاغذ قلم ان کے ہاتھ میں دے دیجئے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں۔ جو لکھ کر کے وہ دیں گے وہ آپ دیکھ لیجئے کیا لکھ کے جواب آتا ہے۔ اگر جواب یہ آئے کہ صاحب واہ واہ کیا بہترین یہ مذہب ہے، کتنے عقل مند لوگ ہیں، ہم لوگوں کو بھی ایسے ہی بننا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ خونی ماتم اچھی چیز ہے۔ اگر خامنہئی غلط کہہ رہے ہیں، جیسے شیعت بدنام ہوتے ہیں، شیعت کے تو اور ترقی ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ الٹا کہیں کہ کیسے جنگلی لوگ ہیں، کیسے وحشی لوگ ہیں۔ میں ایک سال محرم میں یہ جو ہے شکاگو گیا ہوا تھا، امریکہ۔ عاشور کے دن وہاں جلوس نکلتا ہے۔ شکاگو بہت ٹھنڈا شہر ہے، بہت ٹھنڈک پڑتی ہے، لوگ موٹے موٹے کوٹ پہنے رہتے ہیں۔ شب عاشور ہم نے مجلس میں نوجوانوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ جلوس نکالیے، مگر پتہ نہیں کیا وہ سوار ہو جاتا ہے بھوت کی، لوگ کپڑے جو ہے اتار کے ننگے ہونے لگتے ہیں، بنیان اتار کر کے، شرٹ اتار کر کے ماتم کرنے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ہوئی تھی وہاں پر جس کی بنا پر میں چیزوں کو نہیں بیان کرنا چاہتا۔ ہم نے کہا تھا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ لوگ مشورہ، البتہ کوئی حکم نہیں، ہمیں حکم دینے کا تو حق بھی نہیں نہ ہے، حکم تو مرجع دے گا، ولی فقیہ دے گا، ہم جیسے مولوی تو فقط مشورے ہی دے سکتے ہیں، ایک مشورہ۔ دوسرے دن جلوس نکلا، اب ہم چونکہ مولوی تھے تو ہمیں آگے آگے رکھ دیا گیا لیڈر بنا کر کے، ہم آگے آگے چل رہے ہیں، امامہ ابا قبا پہنے ہوئے چل رہے ہیں۔ دو نوجوان لڑکے 17-18 سال کی عمر کے آئے، غصے میں لال پیلے، مولانا صاحب آپ نے کیوں منع کر دیا کہ لوگ شرٹ نہ اتاریں؟ میں نے کہا بیٹا میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا؟ میں نے ایک مشورہ دیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ شرٹ اتارو، پینٹ بھی اتار دو، ننگے گھومو، مجھ سے کیا مطلب ہے؟ مجھے کیا کرنا؟ بس ایک سوال میرا ہے، یہ بتا دو کہ تم شرٹ اتارنا کیوں چاہتے ہو؟ اتنی سردی پڑ رہی ہے، لوگ موٹے موٹے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، تم سے شرٹ بھی برداشت نہیں ہوتی؟ کہنے مولانا صاحب ہم شرٹ اتار کر کے ماتم کر کے لال لال سینہ ان گوروں کو دکھانا چاہتے ہیں جو کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور شاباش، بہت اچھی بات ہے۔ تو تم دکھانا چاہتے ہو، کیا دکھانا چاہتے ہو؟ دکھانا کیا چاہتے ہو؟ یہ دکھانا چاہتے ہو کہ یہ بڑی عقل مند قوم ہے، بہت اچھی قوم ہے کہ سردی میں بھی جو ہے کپڑا اتار کے، یا یہ دکھانا چاہتے ہو کہ احمق و بیوقوف پاگل قوم ہے؟ یقیناً تمہارا مقصد دوسرا تو نہ ہوگا، مقصد تمہارا پہلا والا ہوگا کہ اپنی کو اچھا دکھانا ہے نا، کوئی بھی اپنے کو جو ہے برا نہیں دکھانا چاہتا۔ ایسا کرو کہ تم شرٹ اتار کر کے ماتم کرو، ریکارڈر اپنے ساتھی کو دے دو، اور یہ جا کر کے ان لوگوں سے پوچھے کہ آپ ان کے بارے میں کیا فیل کر رہے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو۔ اگر لوگوں نے وہ پہلی والی بات کی بھائی ہم تو یہی محسوس کر رہے ہیں، کیا بہادر لوگ ہیں، کتنے عقل مند لوگ ہیں، کتنی اچھی قوم ہے، تو یقیناً ہم بھی آ کر کے اپنے آبا قبا اتار کر کے میدان میں آئیں گے۔ اس کے ساتھی نے کہا کہ سر پوچھنے کی ضرورت معلوم ہے، وہ کہتے دے آر کریزی پیپل، یہ پاگل لوگ ہیں، یہی سننا چاہتے ہو؟ خیر دونوں سر جھکا کے چلے گئے۔ تو یہ جھگڑے کی چیز نہیں، سروے کر لو بھائی نا، کہ جھگڑا کاہے کا ہے؟
اگر سروے میں نتیجہ یہ نکلے کہ قمازنی یہ خونی ماتم جو ہے آپ کے مذہب کو آگے بڑھاتا ہے، ترقی دیتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں مذہب کی قدر و منزلت بڑھتی ہے، لوگ کھنچ کر کے مذہب شیعہ کی طرف آتے ہیں، تو کہا کرے آغا خامنئی آغا خامنئی کوئی امام معصوم تھوڑی ہیں، ایک فقیہ ہیں، ایک مرجع ہیں، ایک اچھے قائد ہیں، اچھے لیڈر ہیں، لیکن اگر وہ شیعیت کے خلاف کچھ کہیں گے تھوڑی ہم مانیں گے۔ مگر پہلے سمجھ تو لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو انہوں نے کہا ہے وہی سچ نکلے۔ اور یہ سمجھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں، آپ جس کالج میں پڑھتے ہیں فلم بنا کے انہیں کو جا کے دکھا دیجئے، دیکھیے کیا کہتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر کامنٹس پڑھ لیجئے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا کامنٹس اپنے نہ پڑھیے، غیروں کے پڑھیے، کیونکہ آپ دکھا رہے ہیں، کیونکہ آپ گھر میں اکیلے، ایک دفعہ دیکھیے اکیلے گھر میں آپ اکیلے کمرے میں بند کر کے اپنے کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ آپ کا اپنا عمل ہے، لیکن آپ باہر دکھا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو دیکھنا پڑے گا نا کہ دوسروں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، مذہب بدنام ہو رہا ہے یا خوشنام۔ پھر عرض کر دوں، اگر حکم امام ہوتا، کوئی کچھ بھی کہے ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں، اپنے امام کے ماننے والے ہیں، مگر متاسفانہ امام نے کبھی کچھ ایسا نہ کہا نہ کیا، روتے رہے امام سجاد، کہتے 36 سال جو زندہ رہے روتے رہے، آنسو تھمے نہیں۔ ہمارے تو 2 منٹ کے لیے آپ کے بعد آنسو تھم جاتے ہیں، ابھی مجلس میں روتے رہتے ہیں، بعد میں ہنسنے لگتے ہیں، بعد میں تبرک کے لیے جو ہے وہ جھگڑا بھی کرنے لگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ امام سجاد مسلسل آنسو تھم نہیں رہے ہیں، مگر امام سجاد نے کبھی خونی ماتم نہیں کیا، امام محمد باقر نے خونی ماتم نہیں کیا، امام صادق، امام رضا آخر تک کسی نے خونی ماتم نہیں کیا، اور نہ خونی ماتم کرنے کے لیے کہا۔ قاری صاحب عزاداری ہے، مجھے بتائیے کہ مرد بڑے عزادار ہیں یا عورتیں؟ جی زور سے بولیے۔ خواتین عزاداری سب سے آگے ہیں نا، وہ بھی کرتی ہیں خونی ماتم، اس کا مطلب وہ عزادار نہیں ہیں۔ اگر آیا خونی ماتم عزاداری ہے، عزاداری کا پارٹ عزانا نہیں غم منانا نا، عزا غم۔ جس ماں کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، وہ ماں اپنے بچے کے سیوم 40ویں میں جو ہے زنجیر لگاتی ہے، قمع مارتی ہے، روتی ہے، پیٹتی ہے، تڑپتی ہے، پچھاڑیں کھاتی ہے نا، سر و سینہ پیٹتی ہے، مگر قمع تو نہیں لگاتی ہے، زنجیر تو نہیں لگاتی۔ آپ کے ساتھ آپ تو عزاداری کے مخالف ہو گئے پھر تو۔ یہ عزاداری کا پارٹ نہیں ہے، عزاداری کا حصہ نہیں ہے، عزاداری سے اس کا تعلق کیا ہے؟ یقیناً عزاداری بہت بڑی عبادت ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس عبادت کو مشکوک نہ بنائیے۔ ہاں اگر واقعاً اس عمل سے مذہب شیعہ کو، امام حسین کے مقصد کو، کربلا کے مقصد کو اگر فائدہ پہنچتا ہے ضرور کیجیے، کہا کریں آغا خامنئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں بھائی کہ کربلا کے آغا خامنئی کی، آغا سیستانی کی تقلید اس لیے کرتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جو بات ہمیں معلوم ہو گئی ہم وہاں کیوں جا کے ان سے پوچھیں گے؟ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے مذہب شیعہ کے لیے فائدہ مند، یقین ہمیں حاصل، پھر ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور لمبا ہو گیا جواب، مگر ضروری تھا، یا تو ایسے سوال چھڑے نہیں، چھڑ جائیں تو جواب مکمل ہونا چاہیے۔ جی غیر مرد ہوتا ہے، اگر غیر مرد کا فرق لیا جاتا ہے تو وہ جائز کیسے؟ ناجائز کیوں ہوگا؟ نہیں جائز کیسے ہوا؟ جیسے اگر کوئی ایک میاں بیوی اور تیسرا جو شخص ہے اس کے سپرم سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حلال زیادہ کیسے ہوا؟ یہ میرے کو کلیئر۔ جی حلال زیادہ کیسے ہوا؟ دیکھیے جو چیز منع ہے شریعت میں وہ یہ جو ہے زنا حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ زنا۔
زنا سے جو بچہ پیدا ہو وہ حرام زادہ ہوتا ہے. یہاں زنا ہوا ہے پھر کیا پریشانی ہے؟ زنا تو نہیں نہ ہوا یہاں پر. جس چیز کو قرآن نے حدیث نے منع کیا وہ کیا ہے؟ زنا. زنا تو نہیں نہ ہوا ہے. زنا سے جو بچہ پیدا ہو وہ حرام زادہ کہلائے گا. ولد الزنا. اصلا ہمارے جو تعبیر ہے حرام زادہ کی جو تعبیر بھی نہیں ہے تو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں حرام زادہ ولد الزنا. یا زنا تو ہوا ہی نہیں ہے تو کائے کو ولد الزنا کہا جائے گا اسے؟ بات کلیئر ہوئی؟ جس کا اسپرم ہے، جس کا اسپرم نطفہ جس کا ہے اس کا کہلائے گا. پالا تو کوئی بھی پال دیتا ہے، پالنے کی بات نہیں ہے. پالنے کو کوئی بھی پال سکتا ہے. نسبت جو دی جائے کس کا بیٹا ہے؟ جس کا اسپرم ہے اس کا بیٹا کہا جائے، اس کا بیٹا کہا جائے. اب جی دیکھیے، منقبت ہو، قصیدہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نماز ہو، کچھ بھی ہو، اگر حرام میوزک اس کے اندر آ جائے. میوزک بھی دو طرح کی ہے، حرام میوزک، حلال میوزک. حرام میوزک اگر اس میں استعمال ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ منقبت ہو، چاہے وہ نوحہ و مرثیہ ہو، چاہے تلاوت قرآن ہو، کچھ بھی ہو. جو غنا حرام کیا ہے؟ غنا حرام ہے. اگر وہ میوزک غنا کے تحت آ جائے تو غنا حرام ہے، کسی بھی شکل میں ہو، وہ جائز نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ میوزک جو حرام میوزک ہے، ہر ڈفلی جو ہے وہ حرام نہیں ہو جاتی ہے. وہ آلات جو صرف حرام میں استعمال ہوتے ہیں. حرام میوزک کیا ہے؟ حرام میوزک وہ ہے جو انسان کو یاد خدا سے غافل کرے. حرام میوزک وہ ہے جو انسان کے اندر شہوانی جذبات کو بیدار کرے. وہ میوزک حرام ہے. وہ میوزک جو عیاشوں کی بزم میں استعمال کی جاتی ہے. صرف ایک دفعہ ٹبل وہ ہے جو جنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، فوج بھی استعمال ہوتی ہے اور نائٹ کلب میں بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں جگہ پر. اسے کہتے ہیں کامن. جو چیزیں کامن ہیں وہ اگر آپ جس کام میں استعمال کر رہے ہیں، اگر حرام میں استعمال کریں گے تو حرام، حلال میں استعمال کریں گے تو حلال. لیکن وہ موسیقی کے آلات، وہ میوزک جو حرام ہی میں استعمال ہوتی ہے، ایک گانے کی دھن آپ لے کر کے آ گئے نوحے میں، وہ سنتے ہی فوراً ذہن جاتا ہے اس گانے کی طرف، اس گانے کی طرف جاتا ہے فوراً. خدا سے بات ہے کہ یہ حرام ہے. لیکن نہیں، ایک طرز ہے جو گانے میں بھی استعمال ہو، نوحے میں بھی استعمال ہوتی چلی آئی ہے، بعد میں گانے والوں نے اس کو لے لیا. خدا سے بات ہے، دونوں جگہ استعمال ہو رہی ہے. آپ اس کو سننے کے بعد فوراً آپ کا ذہن گانے کی طرف نہیں جائے گا، اس میں حرج نہیں ہے. البتہ ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. اس میں جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا، اسلامی انقلاب کے چند مہینوں کے بعد کی بات ہے. آغا رفسنجانی کا یہ انٹرویو چھپا تھا پاسدار اسلام میگزین میں وہاں سے نقل کر رہا ہوں. اگر رفسنجانی امام خمینی کے گھر گئے تو امام خمینی کا ٹیلی ویژن 24 گھنٹہ آن رہتا تھا. وہ چاہتے تھے خبریں جو ہیں ڈائریکٹ ان کو ملتی رہیں، کاٹ چھانٹ کے نہ ملیں. ورنہ آج ہوتا یہی ہے نا کہ بڑے لوگوں کو تو ڈائریکٹ کچھ ملتا ہی نہیں ہے. وہ چمچے جو کچھ صحیح سمجھتے ہیں وہی آگے بڑھاتے ہیں، بقیہ سب ان کو پتہ ہی نہیں. وہ ان کا ٹی وی 24 گھنٹہ آن رہتا تھا. ٹی وی پر یہ جو ہے میوزک آ رہی تھی، ٹی وی پر میوزک آ رہی تھی. امام خمینی سن نہیں رہے تھے، وہ اپنے کام میں لے کے، وہ بہرحال آ رہی تھی میوزک. آغا رفسنجانی نے کہا کہ آغا آپ تو اسے حرام سمجھتے تھے کہ اب حلال ہو گئی ہے. امام خمینی نے کہا کہ یہی میوزک اگر سعودی عرب کے ٹیلی ویژن سے نشر ہو تو حرام ہے.
یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ان کے یہاں حرام، ہمارے یہاں حلال، شریعت اب گمان جیسے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں جو ہے ٹیلی ویژن پر زمانے میں 5 فقہا کی کمیٹی بیٹھتی تھی یہ تشخیص دینے کے لیے کہ حلال والی میوزک کون سی ہے، حرام والی میوزک کون سی ہے۔ تو یہاں ٹیلی ویژن پر حرام میوزک نشر ہو ہی نہیں سکتی، لیکن سعودی عرب میں چونکہ ایسی کوئی تشخیص دینے والی کمیٹی نہیں ہے، اگر اس حلال والی کو آپ سعودی عرب سے سنیں گے تو حلال سنتے سنتے ابھی حلال سن رہے تھے اچانک حرام آ گئی، آپ کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ حرام کون سی ہے، حلال کون سی ہے۔ لہذا اگر یہی حلال والی وہاں سے نشر ہو تو آپ مت سنیے، حرام ہے آپ کے لیے، کیونکہ حلال سنتے سنتے آپ حرام بھی سننے لگیں گے۔ تو ایسی چیزیں جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ حلال والی میوزک ہے کہ حرام والی، اس سے پرہیز کریں تاکہ نہ چاہتے ہوئے انجانے میں ہم حرام کا شکار نہ ہو جائیں۔ آپ نے جو بولا کہ جو چیزیں اہل حدیث جو بدنام کرتی ہیں وہ لائق نہیں ہے، تو مولانا صاحب کے آگے جو اگر رکھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی نماز کے آگے علی لکھا ہوا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، وہ اگر دوسرا کوئی دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں اگر غلط میسج آتا ہے تو وہ صحیح ہے۔ دیکھیے دوسرے میں اکا دکا کسی کے ذہن میں جاتا ہے غلط، میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، عرض کر رہا ہوں، اگر اکا دکا کسی کے ذہن میں بات جاتی ہے، ظاہر سے اکا دکا تو معیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو بھی آپ کی مسجد میں آتا ہے اور آنے کے بعد اس کے ذہن میں یہی تصور پیدا ہوتا ہے کہ الیاذ باللہ یہ لوگ پرستش کر رہے ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ نا۔ اگر ایسا کوئی تصور آتا ہے عموماً، ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، عموماً اگر یہ تصور آتا ہے تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ہر اس چیز سے جو ائمہ کا حکم نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، بار بار دہراتا ہوں، رسول خدا کا حکم نہیں ہے، خدا کا حکم نہیں، ہم نے بنایا ہے۔ ہماری بنائی ہوئی چیزوں سے اگر مذہب شیعہ بدنام ہوتا ہے عام طور سے تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا ہے وہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں گے، دیکھیں گے، تشخیص دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سماج میں ہو اور ایک سماج میں نہ ہو۔ قوالی جو ہوتی ہے قوالی تو سن سکتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں قانون آپ کو میں نے بتا دیا، ایک ایک چیز تو مجھے نہیں پتا نا، ممکن ہے ایک قوالی حلال ہو ایک قوالی حرام ہو۔ ایک قوالی سب ایک طرح سے تو نہیں پڑھی جاتی، اس کے بھی الگ الگ ڈھنگ ہیں، الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ انداز ہے۔ اگر غنا کے ذیل میں نہیں آتی ہے تو حلال ہے، اگر غنا کے ذیل میں آ جائے تو حرام ہے۔ اگر ان آلات کے تحت ان دھنوں کے ذریعے قوالی گائی جائے جو عام طور سے گناہوں کی محفل میں استعمال ہوتی ہے تو جائز نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں ہو تو حرج۔ پھر بھی میں عرض کروں گا کہ ہم لوگوں کو اس سے پرہیز، کیونکہ بہت باریک سرحد ہے، اچانک حلال سنتے سنتے حرام کی وادی میں چلے جائیں گے۔ سگریٹ اور گٹکا کھانا وہ حلال یا حرام؟ مولانا غربی صاحب بھی تھک گئے لگتا ہے۔ سگریٹ ہو، گٹکا ہو، پان ہو، کتھا ہو، سپاری ہو، کوئی بھی چیز، ہر وہ چیز، غور سے سنیے گا، ہر وہ چیز جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ حرام ہے۔ اب وہ آپ کو تشخیص دینا ہے کہ وہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام کا ایک مکمل قانون ہے، اصول ہے، نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ نہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاؤ۔